بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. وقال فی مقام آخر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. دیکھیں میرا کوئی بیان کرنے کا انداز نہیں ہے، میں چند باتیں آپ لوگوں سے کروں گا، اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھیں گے. اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس دنیا میں آنے کا انسان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا؟ کیا اگر وہ نہیں بناتا تو اس کو کوئی کمی رہ جاتی؟ اس نے ہمیں کیوں بنایا، کیوں بھیجا، پھر اپنے نبیوں کو بھیجا، پھر رحمت للعالمین کو بھیجا، پھر آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بھیجا، اور ہم تمام کو اس کی محبت میں شامل کر دیا. اس پورے کرائیٹیریے کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ ہمیں کیوں بنایا؟ ہمیں بنایا، پھر پریشانیاں بھی دی، پریشانیوں کے ساتھ پھر یہ بھی فرما دیا، جس طرح قرآن مجید میں ان مال عسر یسرا، کہ بے شک پریشانی کے ساتھ آسانی ہے. پریشانیاں بھی دی، پھر آسانیاں بھی دی، پھر کہا بھی کہ میرے در پہ آؤ، میرے در پر آؤ، میرے حبیب سے محبت کرو، میرے آگے جھکو، مجھے سجدہ کرو، مجھے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے پکارو. یہ ساری باتیں کیوں؟ یہ کائنات کس لیے سجائی؟ جس میں طرح طرح کے لوگوں کو آباد کیا. کئی ایسے لوگ ہیں جو ظالم ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو حاسد ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو کافر ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو منافق ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں بیشتر، مطلب آپ گنتے چلے جاؤ آپ کی گنتی ختم ہو جائے گی، لیکن لوگوں کی قسمیں ختم نہیں ہوگی. اتنے اقسام کے لوگ رکھے، سب کچھ رکھا، کہ سب کچھ رکھنے کے بعد پھر پتہ کیا کیا؟ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ مجھے سیدھے رستے پر چلا. کون سا رستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا. انعام والے کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یعنی نبی، صدیق، شہید اور صالح. اولیاء اللہ. اولیاء اللہ کے بارے میں پھر فرما دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، اللہ کا مطلب ہے خبردار، تنبیہ کی، خبردار. ان اولیاء اللہ، بے شک جو میرے ہیں. سبحان اللہ. اولیاء اللہ کی نشانی بتاتا ہوں سب سے بڑی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے چہرے کو دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آ جائے وہ اللہ والا ہے. کہو سبحان اللہ. ابھی فقیر آیا، میں یہاں آیا، مجھے دیکھا بچے بھی اللہ اللہ کر رہے تھے. میں نے کسی سے کہا تم اللہ کرو. کیوں بھائی؟ میں نے کسی سے کہا کہ تم اللہ کرو، اللہ کرو. میں نے کسی بچے کو بولا کہ بھائی تو اللہ، میں جب آؤں گا تو تو اللہ کرنا. اور یہ بھیجتا بھی وہ ہے، کرواتا بھی وہ ہے. اسی نے شان دی ہے اپنے بندوں کو. اس کا بندہ بن کے تو دیکھ. وہی ذات مبارکہ ہے جو سب سے بلند و بالا ہے. اسی نے ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں کو بنایا.
بنانے کے بعد حضور کے تابع کر دیا. فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا یا کسی، فرمایا تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، وہاں لکھا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے. رب العالمین کا مطلب ہے تمام جہانوں کو پالنے والے، رب العالمین. ادھر بھیجا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور جہاں تک میرے رب کی رب العالمین ہے وہیں تک میرے مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے. کہو سبحان اللہ. یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے. ان کے عاشق لکھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسا میری آنکھوں نے آج تک دیکھا ہی نہیں. یہ کون فرما رہے ہیں؟ عظیم صحابہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ کسی ماں نے آپ جیسا جمیل جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک بنایا. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا بنایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق بنایا. اللہ نے تو ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جو رحمت للعالمین ہے، جو جانے دو عالم ہے، جو صاحب عالم ہے، اور ہم اس کے غلام ہیں. ہم کہیں ہم پریشان ہیں، ہم پریشان نہیں ہیں. جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو. ہم سے پوچھتے ہیں نا، میں کل لوگوں یہ اپنے آستانے کے بچوں سے بات کر رہا تھا، میں نے ان سے بولا، وہ مجھ سے بات کرنے لگے تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ کو ایک دلیل دوں. آپ کو کوئی بولے نا کہ تم انگوٹھے کیوں چومتے ہو، آنکھوں سے لگاتے ہو جب نام محمد آتا ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ کہو ہمارے دل پہ لکھا ہے. ہاں کہو ہمارے دل پہ لکھا ہے. اور ایمان بھی کہیں لکھا جاتا ہے، اور ایمان تسلیم کیا جاتا ہے. دل کے معاملے ہیں یہ، تو دل کے سودے ہیں. آپ آئے، اب ایک بندہ آیا، میں اس سے کھڑا ہو کے ملا، محبت جیسے حضرت آپ آئے، آپ بزرگ ہیں، آپ آئے، آپ سے اگر کوئی کھڑا ہو کے ملے، اب اس کو پوچھو بھائی یہ کہاں لکھا؟ ابے بھائی لکھے کو چھوڑ، بڑے کا ادب ہے اس لیے کھڑا ہو رہا ہوں، اس لیے ہمیں مصطفیٰ سے محبت ہے اس لیے ہم چوم رہے ہیں. ہاں تو اپنا لکھا اپنے پاس رکھ. ہم تو مصطفیٰ سے محبت کرنے والے، ہم تو اس کا نام آئے گا ہم دل سے سبحان اللہ بھی کہیں گے، ہم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وصحبہ وسلم بھی کہیں گے، سب کچھ کہیں گے. ہم تو یہ بھی کہیں گے، انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگا کے یہ بھی کہیں گے قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ آپ کے صدقے میری آنکھوں کو اللہ روشن فرمائے. یہ سنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی بولے بھائی محفلیں کیوں سجاتے ہو؟ بولے تو بتانا، تو اپنے بچے کا ولیمہ کیوں سجاتا ہے؟ بے شک ولیمہ ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، لیکن کیا ولیمہ 2-4 بندے کے روٹی کھانے سے نہیں ہوتا؟ تو 1000 بندے کی دعوت کیوں کرتا ہے؟ کیوں جی؟ ہم اگر آقا کے نام پہ آہا سبحان اللہ، اور جس کے لیے یہ کائنات سجی، جو یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن ثناؤ کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ دوہی قصہ مختصر. ہم تو اس ذات کا جشن منا رہے ہیں، اور ہم کہیں کہ جی ہم یہ محفل کیوں سجائیے؟ بول مصطفیٰ کی محبت میں سجائیے. ہم تو بیٹھتے بھی مصطفیٰ کی محبت میں. با کمال ہے ان مجاہدوں پر جو اپنے بیوی بچے چھوڑ کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے تھے،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگیں لڑنے جاتے تھے، نہیں سوچتے تھے ہمارے ان کو کیوں نہیں کسی نے پوچھا؟ جو صحابہ کرام اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا کے جنگیں لڑتے تھے، 6 مہینے، سال 2 سال. ان کو پوچھو نا تم نے جنگ کیوں لڑی، کہاں لکھا کہ جنگ لڑو؟ کہاں لکھا ہے؟ یار کوئی عشق بھی کوئی چیز ہوتی ہے، محبت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ جب گھر آتے ہیں، گھر آئے آپ کا چھوٹا بھائی یا آپ کا والد یا آپ کی والدہ یا آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی چھوٹی، وہ اگر آپ سے مسکرا کر ملے، آپ محبت سے ماں آئے اس کا ہاتھ چوم کے اگر آنکھوں سے لگا لے، تو یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے نا؟ کیا کہیں لکھا ہوا تھا کہ تو گھر جا کے ماں کے ہاتھ چومنا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے جن کے ہاں اللہ کے ولیوں کو بھیجتا ہے، اور خود فرما دیتا ہے، دل میں ڈال دیتا ہے. یار جب میرا بندہ آئے نا، اس کے ہاتھ کو چومنا، آنکھوں سے لگانا، تیرا دل منور ہو جائے گا. یہ اللہ دل میں ڈالتا ہے. اگر اللہ دل میں نہیں ڈالتا عزت، تو بتاؤ نا پھر اللہ نے کیوں کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ وہی ہے جو عزت دیتا ہے، یہ وہی ہے جو ذلت دیتا ہے. اللہ کے ذکر کی محفلوں کو اپناؤ، اللہ والوں کی محفلوں میں جاؤ. اللہ والے ضرور بتائیں گے کہ ہم محفلیں کیوں کرتے ہیں، ہم جشن کیوں مناتے ہیں، آقا کا نام آئے تو ہمارا تن من دھن کیوں قربان ہے. اور یہ جو جان ہے نا جسم میں، یہ جو جسم میں جان ہے، یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے. اگر سرکار نے امام حسین جیسے مجاہد نہ پیدا کیے ہوتے، نہ بنائے ہوتے، تو آج یہ جان نہیں ہوتی، آج یہ غلام ہوتی. یہ جان غلام ہوتی، آج ہم کافروں کے بچے ہوتے. اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق جیسے مجاہد نہ بنائے ہوتے، صدیق اکبر جیسے مجاہد نہ بنائے ہوتے، امام حسین جیسے مجاہد نہ بنائے ہوتے، عثمان غنی جیسے فقیہ عالم فاضل نہ بنائے ہوتے، حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جیسے سردار نہ بنائے ہوتے. یہ تو سرکار کے قدموں کا فیض ہے، ان کی بنائی ہوئی آلوں کا صدقہ ہے. آج کوئی صدیقی ہے، کوئی سید ہے، کوئی ہاشمی ہے، کوئی قریشی ہے، کوئی مکی ہے، کوئی مدنی ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے. ہیں تو ہم حضور کے غلام نا. ہمارے باپ دادا حضور کے غلام تھے. اپنے آپ کو حضور کا غلام تصور کیا کرو. اور میرا رب فرماتا ہے، میرا بندہ مجھ سے جس طریقے کی توقع رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ وہی معاملہ فرماتا ہوں. اگر خود کو حضور کا غلام سمجھو گے تو بروز قیامت حضور کے غلاموں میں اٹھائے جاؤ گے. حضور کا غلام سمجھو تو صحیح، اللہ کے آگے آؤ تو صحیح. اور غلام سمجھ لینا صرف یہ نہیں کہ نعرے بازی کر لینا غلامی ہے نا. حضور نے فرمایا الصلاۃ المعراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے. الصلاۃ العماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. مصطفیٰ کے فرمان ہے، نماز کو پکڑو، اللہ رسول کے ذکر کو پکڑو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں. شان عطا فرمائیے یار. جاؤ دنیا کے کسی بھی مذہب میں کوئی ایک ثبوت ایسا لا کے دکھا دو فقیر کو، کسی کے بھگوان نے یا کسی کے رب نے کہا ہو تو ایک بار میری طرف دیکھ میں تیری طرف دیکھوں گا. نہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے ہاتھ سے بنایا ہوا وہ تو ہم ہی پوج رہے ہیں. اور یہاں اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں 70 ماؤں سے بڑھ کے تجھ سے محبت کرتا ہوں. تو میری طرف ایک قدم آ، میں تیری طرف 70 قدم آؤں گا. یہ رب ذوالجلال کی شان ہے. اور آپ اگر ایک قدم اللہ کی طرف بڑھو گے، ایک قدم بڑھنے سے کیا مراد ہے؟
ایک قدم بڑھنے سے مراد ہے نماز کو پکڑو، اس کے دین کے احکامات کو پکڑو، اللہ اور اس کے رسول کی عزت کرو، بڑوں کی عزت کرو، اللہ اور اس کے رسول کے بندوں جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کرو. یہ ایک قدم ہے نا اللہ کی طرف. اب ایک قدم اگر آپ بڑھ گئے، اب باری آئی اللہ کے 70 قدم آنے کی. تو فرماؤ، بتاؤ مجھے اس بات کو کہ کیا اللہ تعالیٰ 70 قدم ہماری طرف بڑھے گا؟ بڑھے گا. اس نے فرمایا کہ بڑھوں گا تو بڑھے گا، لیکن اس کے 70 قدم کیا ہے؟ ادھر توجہ سے ادھر دیکھو، اس کے 70 قدم کیا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ بے شک تمہارا رب جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے فقط کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے. اور میرے رب کا تو ارادہ ہی تیرے لیے 70 قدم ہے، اس کی تو ایک نگاہ کرم ہی تیرے لیے کافی ہے. اس کی تو چھوڑ، اس کے حبیب کا در دیکھ. فرمایا نا کسی شاعر میں، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال، تو چاہے جسے نواز دے یہ در حبیب کی بات ہے. ایسے نہیں علامہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد سے وفا کرو، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے محبت کرو، اور کبھی بھی ایک بات میری یاد رکھنا، کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ یار یہ اللہ کی ذکر کی محفل ہو رہی ہے، اس میں بندے زیادہ نہیں ہیں، بندے کم ہیں، فلانا ہے، یہ ہے وہ ہے. نکتہ چینی نہ کرنا، اس دین اسلام کی بنیاد کی طرف نظر ڈال. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمان چھپ کے نمازیں پڑھا کرتے تھے، تو کیا وہ حقیقت پر نہیں تھے؟ کیا وہ سچے نہیں تھے؟ تعداد کا کم ہونا سچائی اور برائی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ مشکل راستے انہی کے ہوتے ہیں جو سیدھے راستے پر ہوتے ہیں. الٹے راستے پر چل تو پھر تو شیطان تیرے وارے نیارے کر دے گا. الٹے راستے پہ چلو گے وہ تمہیں مزے بھی دے گا، تمہیں آسائشیں بھی دے گا، سب کچھ دے گا. جان مارنے والوں نے، نبی سے محبت کرنے والوں نے آسائشیں نہیں دیکھی، انہوں نے اپنے ایمان کی رمز دیکھی کہ کس طرف جاتی ہے میرے سرکار کی قدم اس طرف ہے، میں بھی اسی طرف جاؤں. امام حسین کا راستہ یہ تھا، حضرت ابوبکر صدیق کا راستہ یہ تھا، عمر فاروق کا راستہ یہ تھا. نماز کو پکڑو، روزے کی پابندی کرو، اللہ اور اس کے رسول کے نام سے محبت کرو. اور کوئی کہتا ہے کہ ایسے کرو، ویسے کرو، ویسے کرو، ویسے کرو، اس کو بول کر تو بھی محبت رہے کر، میں بھی محبت رہا ہوں، تو اپنی کر میں اپنی کر رہا ہوں. کوئی رفع دین کرتا ہے وہ بھی میرے سرکار کی سنت ہے، کوئی رفع دین نہیں کرتا یہ بھی میرے سرکار کی سنت ہے. اور ساری امت، یہ پوری دنیا، یہ چلنی سرکار کے قدموں کے صدقے ہی. اگر ایسی بات نہیں تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب تک اس دنیا میں ایک بھی اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والا باقی ہوگا قیامت نہیں آئے گی. کیوں فرمایا؟ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی جانتے تھے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں وہ کبھی مار نہیں کھائیں گے، وہ باقی رہیں گے، وہ آباد رہیں گے. کیسے باقی رہیں گے؟ جاؤ اپنی آنکھیں کھولو، جو نہیں مانتے وہ مانو گے. جاؤ داتا علی حجویری کی شان دیکھو، جاؤ سلطان الہند کی شان دیکھو، جاؤ ہمارے قبلہ عالم حضور خواجہ خواجگان خواجہ قبلہ صوفی محمد اسلام خان لودھی کا دربار دیکھو، خواجہ معصوم کا دربار دیکھو. پتہ چل جائے گا اللہ اللہ کیا ہے اور اللہ والے کیا ہے اور ان کا در کیا ہے. یہ تو اللہ والوں کی شان ہے. چھوڑو ساری باتوں کو، فقط محبت مصطفیٰ میں مشغول ہو جاؤ، فقط اس کے اللہ اور اس کے رسول کی ذکر کی محفلوں میں جاؤ.
بیٹھو کچھ سیکھو اور وہاں ہوتی ہوئی حرکات و سکنات کو محسوس کرو، اس میں مشغول ہو۔ اگر کوئی اللہ ہو کر رہا ہے تو اس کو دیکھ کے لطف لو، یہ سوچو کہ یا اللہ تو نے اس کو کتنی شان عطا کی، تو نے اپنے نام پہ اس کو مست کیا ہوا ہے، یا اللہ تو مجھے بھی اپنے نام پہ مست فرما۔ دعا کرو۔ اگر تمہیں ذکر سے لطف نہیں پہنچ رہا تو اپنے دل کو اکھیڑو، اس کے اوپر لگے ہوئے زنگ کو نکالو کہ یا اللہ یہ تیرا نام سن کے مچل رہا ہے، اچھل رہا ہے، میں کیوں نہیں اچھل رہا؟ یا اللہ میرے پہ بھی نظر کرم فرما، میں بھی تیری ذات مبارکہ کا متلاشی بیٹھا ہوں۔ یہ نہ سوچو یہ بندہ گر گیا، ابے ایسے کوئی گرتا ہے؟ جاؤ اگر ایسے کوئی گرتا ہے جاؤ گھر جا کے گرا کے دکھاؤ، اگر ایسے کوئی اچھلتا ہے جاؤ گھر جا کے اچھالو، دیکھتا ہوں میں بھی۔ یہ اس رب ذوالجلال کا نام ہے، یہ اس کا نام ہے، اور جس کے دل پہ اتر جائے اس کا دل مچل جاتا ہے۔ یہ اس کا نام ہے، اور اس کا نام ہے اور اس کے بندوں کی لگائی ہوئی شمع ہے۔ آج یہاں صوفی رمضان صاحب کی یہاں محفل ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی عظیم برکتوں سے نوازا، اور ان کے گھر کے ذرے ذرے پہ اللہ کا ذکر ہوا۔ اس پورے علاقے کے لوگ اگر مل کر ان کا شکریہ ادا کریں، میں وبان کے دہل مائک پر بات کر رہا ہوں، اگر اس پورے علاقے کے لوگ مل کر بیٹھ کر ان کا شکریہ ادا کریں تو نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ یہ سبب بنے ہیں کہ اللہ کی آواز ان کے کانوں میں جا رہی ہے۔ جہاں تک اللہ اور اس کے رسول کی ذکر کی آواز جاتی وہاں تک شیطانیت دور بھاگ جاتی ہے۔ تو یار شکر ادا کرو، ان کے صدقے تمہارے محلے سے شیطانیت بھاگ رہی ہے۔ ہاں یہ جو کہتے ہیں اللہ، بھائی ہم اللہ والے ہیں، ہمارے باپ دادا بھی اللہ والے تھے، انشاءاللہ ہماری اولادیں بھی اللہ کریں گے، اللہ کے راستے پہ چلیں گے۔ سب سے بڑی ذات ہی اللہ مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور باقی جو رہے گا وہ اس کا ذکر ہے۔ ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی، سب کچھ فنا ہو جائے گا، باقی رہے گا تو محبت مصطفیٰ رہے گی، الفت مصطفیٰ رہے گی۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام پیدا کرو، ان کی ذات مبارکہ کا جب نام آئے نا تو محبت سے دل سے ادب کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب نام آئے تو غور سے سنو، اس کو اپنے دل پہ محسوس کرو۔ اللہ میرا فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنَ الْحَبْلِ الْوَرِيدِ کہ میں تمہاری اشارت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ارے اللہ ہمارے اتنا قریب ہو اور ہم اس کی ذات سے محروم رہ جائیں، یہ عاشقوں کا دعویٰ نہیں ہے۔ عاشقوں کا دعویٰ یہ ہے، باب بلہ شاہ نے فرمایا نا، میں بھی تو ہے تو بھی تو ہے تو بلہ کون نہ مارا۔ اندر بھی یا اللہ تو ہی ہے، باہر بھی تو ہی ہے، ہر جگہ تو ہی ہے، میں تو کچھ ہوں ہی نہیں۔ جب اپنی ذات کو اللہ کی مبارکہ کی ذات میں فنا کرو گے پھر ہی تو تم اللہ والے بنو گے، پھر اللہ کی آیت تمہارے لیے مصداق ہوگی، اِنَّ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ھم یحزنون کہ بے شک خبردار، بے شک جو میرے ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی کرب و ملال ہوگا۔ یہ اس راستے پر آؤ، اپنے بھائیوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو بتاؤ کہ اے بھائی، ابا جان، بیٹا، ذکر کی فضیلت کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگ جائیں، پاگل کہنے لگ جائیں۔ ارے سبحان اللہ، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ کا ذکر کرنے کا ادب و احترام کیا ہے اور طریقہ کیا ہے۔ اللہ اللہ کرتا جا، ایک دن آئے گا کہ تیرا دل اللہ کے نور سے منور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حق لا